بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بڑی محرکات تو سیم ہیں لیکن واقعات دو ہیں، خبریں دو ہیں، اور ان خبروں کے پیچھے جو محرک ہے وہ ایک ہے۔ خبریں دو کیا ہیں وہ میں آپ سے گزارش کر دیتا ہوں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ انگلینڈ میں ایک پاکستان کی طرف سے یا نیب کی طرف سے، بیسیکلی نیب کیا ہوتا ہے؟ ریاست پاکستان، اور ریاست پاکستان کو جو چلانے والے لوگ ہیں انہوں نے 2003 میں ایک معاہدہ کیا تھا انگلینڈ کی ایک براڈ شیٹ کمپنی ہے اس نام سے، کہ جی کہ ایتھے پاکستان دا پیسہ لٹ کے جڑا ہے نا وہ سارے کا سارا یہاں پہ منتقل کر کے لوگوں نے جائیدادیں بنا لی ہیں، تو وہ ہم نے ڈگ آؤٹ کرنی ہے، ہماری مدد کریں، ہم آپ کو پیسے دیں گے اور بہت سارے پیسے دیں گے۔ تو انہوں نے کام شروع کر دیا، معاہدہ ہو گیا، اور 2000 یعنی پچھلے سال جا کے تو وہ انہوں نے کہا کہ یار وہ پیسے دیو۔ انہوں نے کہا جی تسی سانوں دیتا ہے، وہ کوئی جائیداد آپ کے ڈھونڈ کے آپ نے دی ہمیں، نہ نواز شریف کی آپ نے کوئی دی، نہ آپ نے کوئی سرے پیلس کی کوئی ٹو لگائی، کوئی وہ کیا کہتے ہیں کھوج لگایا، نہ کسی اور پاکستانی کی بات آپ نے ہمیں بتائی کہ کس نے کتنا پیسہ کہاں پہ چھپا رکھا ہے اور کون سے ایسٹس خریدے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ ایسٹس ہیں ہی نہیں، تو انہوں نے کہا پھر پیسے کوئی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ معاہدے میں تو نہیں تھا، ہم نے تو آپ نے کہا ایگریمنٹ کیا، ہم نے لکھا، ہم نے مطلب کام کرنا شروع کیا۔ اب اگر کسی پاکستانی نے بقول آپ کے جو بہت یہاں پہ جائیدادیں بنائی ہوئی تھیں وہ اب وہ نہیں ہیں، مطلب یہ کہ انفیئر مینز، کیونکہ وہاں پہ جو انہوں نے ڈکلیئر کیے ہیں مینز اپنے، وہ انگلینڈ کے قانون کے مطابق ٹھیک ہے وہ سارا کچھ، بہرحال تو ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، انفارمیشن آپ کی غلط تھی، کھوج تو ہم نے سارے لگائے ہیں۔ تو پاکستان کہا نہیں پیسے نہیں دینے اسی طرح، وہ انہوں نے کہا کہ جناب پیسے تو پھر ہم لے لیں گے۔ تو انہوں نے انگلینڈ کی ہائی کورٹ میں کیس کیا، کیس کا فیصلہ کل آ گیا۔ پاکستان کو نیب کو 4 ارب 58 کروڑ روپے تو یکمشت دینے پڑے، اور دے دیے، ادا کر دیے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک کوئی وکیل ہیں ایلن اور اووری LLP، ایک لیگل فرم ہے، اس کو بھی انہوں نے پیسے دینے ہیں، وہ مل ملا کے 7 ارب سے بھی اوپر ہو جاتے ہیں یہ والے پیسے۔ تو 2016 میں کوئی ثالثی کا بھی ہوا تھا نیب کے درمیان اور ان کے درمیان، لیکن وہ بات نہیں بنی۔ پوائنٹ جو ہے اس کے پیچھے محرک کیا ہے، وہ محرک یہ ہے کہ ہماری ریاست کے جو کچھ لوگ ہیں وہ ایوب دور سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ سیاستدان چور لٹ کے کھا گئے، یہ کر گیا وہ کر گیا۔ اب دوسرا یہاں پہ کیونکہ پاکستان کی ریاستی مشینری کو اور کوئی کام کرنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، کرونا کے خلاف لڑنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، کوئی جناب کے کوئی ریسرچ کا کام ہونا چاہیے پاکستان میں یا نہیں ہونا چاہیے، لوگوں جو ہیومن انڈیکس ہے اس کی ویلیو بڑھنی چاہیے کہ نہیں بڑھنی چاہیے، لوگوں کا معیار زندگی بلند ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کے پاس صحت کی سہولتیں ہونی چاہیے کہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں چوہے بلی کا کھیل کھیل رہے ہیں سیاستدانوں کے ساتھ ہمارے ریاستی جو زوما ہیں، اور میں ان کا کیا کہوں، کیونکہ وہ جو ان کا ایکچوئل نام جس نام سے ان کو پکارا جاتا ہے وہ لیں تو پھر بہت غصہ کر دینے، پھر مار دے بھی بہت نہیں یار۔ تو بہرحال وہ محب وطن جو اپنے آپ کو محب وطن کلیم کرتے ہیں، تو وہ تو چوہے بلی والا کھیل کھیل رہے ہیں سیاستدانوں کے ساتھ ایوب دور سے۔ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، ایوب نے کہا کہ ایبڈو لاگے یہ کرپٹ ہے، جنہوں نے پاکستان بنایا تھا وہ کرپٹ ہیں۔ اچھا، وہ جس بی بی کے پاس کوئی کرپشن کے لیے کچھ بچا نہیں تھا کہ ساری عمر اس نے بھائی کے دروازے کے اوپر گزار دی، اور بھائی کا مشن کیا تھا کہ میں نے یہ جو مسلمان اس خطے کے ان کی میں نے کوئی جان بخشی کروانی ہے ہندوؤں سے۔ اس نے وہ پاکستان کے لیے سٹرگل کر رہا تھا، بہن نے اپنی زندگی وقف کر دی، بھائی کے گھر پہ گزار دی ساری کی ساری زندگی۔ تو اس پہ چونکہ کرپشن کا الزام کوئی نہیں لگ سکتا تھا، کیونکہ اس نے تو بیچاری نے کچھ کیا ہی نہیں، نہ کاروبار کیا، نہ کوئی نوکری کی، نہ ملازمت کی، نہ کوئی سرکاری عہدہ، کچھ نہیں کیا۔ اس پہ پھر انہوں نے کہہ رہے تھے انڈین ایجنٹ ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ ہمیں چیلنج کر رہی ہے کہ یہ جو آپ پاکستان جس طرح آپ قبضہ کر کے چلا رہے ہیں، یہ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ تو حیا نہیں کھائی کہ یار یہ ہم اس کو مادر ملت کہتے ہیں، مطلب قائد اعظم کی بہن ہے، اور اس کا ایک شعر ہے پاکستان کی کریشن کے اندر۔ ہم نے حیا نہیں وہ ہوتی نا، کچھ بندہ آنکھ میں شرم ہوتی ہے، کوئی رویے میں حیا ہوتی ہے، وہ کچھ نہیں تھا ہمارے پاس، تو ہم نے وہ کام کیا۔ اور جنہوں نے پاکستان بنایا تھا پولیٹیشنز نے، ان کو ہم نے کرپٹ بھی کہا، غدار بھی کہا۔
تو یہ سلسلہ تب سے چل رہا ہے اور یہ ایک ٹول ہے، اور پھر اس ٹول کو زیادہ شارپ کرنے کے لیے ایک نیب نامی ادارہ بنا دیا گیا جو پاکستان کے کروڑوں اربوں روپے اسی طرح ضائع کر چکا ہے۔ صرف کیا ہے کہ کرپٹ سیاستدان ہے بس، اور وہ سیاستدان پھر آپ پروپیگنڈا، جس طرح میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ پروپیگنڈا اتنا سٹرانگ کرنا آتا ہے ہماری ریاستی مشینری کو کہ جو کسی سیاستدان کے حق میں بات کرے گا تو اس کو آپ کہہ دیں گے کل لفافے لین دینے، یہ ان کے در کے کتے ہیں، یا یہ جی ان کے لے پالک ہیں، بٹ پتہ نہیں کون کون سی گندی زبان استعمال کی جاتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ آزادی سے سوچنا چھوڑ دیتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، سوال کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اب اگر آپ زرداری کی بات کر لیں تو جی کہ یہ تو چور ہیں، زرداری کے آپ لفافہ خور ہیں۔ نواز شریف کی بات کریں کہ یار سمپل سا سوال کریں کہ یار کہ جس بندے کے باپ نے 1965 سے پہلے جو تھی وہ اتفاق فاؤنڈری لگا لی ہوئی تھی، اور جس کا اتفاق فاؤنڈری کمپلیکس جو تھا اس کا اس وقت کا صدر دورہ کر رہا ہے، اور یحییٰ خان کی تصویریں آپ نے دیکھی ہیں، اس پہ آپ نے الزام کیا لگایا ہے کہ یار یہ 2 فلیٹ تم نے کہاں سے لیے ہیں؟ یار کوئی ہے گل کرنے والی؟ اور مطلب یہ کہ وہ اپنے دادے کی یعنی اپنے باپ کے دور کے جو ہے نا وہ کھاتے کھولے اور ڈھونڈ کے لائے کہ یار وہ رسیداں کتنے پئیاں ہوئی ہیں۔ تو یہ تو 2 نمبری کا یہ حال ہے۔ تو اس حال میں آپ نے ایک پروپیگنڈا سیٹ ٹول کے جی کہ صرف سیاستدان کرپٹ ہیں، تو ان کے پیچھے آپ نے پوری ریاست کو چڑھایا ہوا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ براڈ شیٹ والی کمپنی کہ انگلینڈ میں آپ کو جرمانے ٹھکتے ہیں، اور آپ کے جو الزام ہیں وہ سچ ثابت کسی فورم کے اوپر ہوتے نہیں ہیں۔ آپ کمپنیاں ہائر کرتے ہیں کہ جی کہ ثابت کرو کہ جو پاکستان کے لوگ جن کو ووٹ دے کے اپنی نمائندگی کا حق دیتے ہیں، وزیر اعظم بناتے ہیں، ثابت کرو کہ وہ چور ہیں۔ اس پہ آپ ہمارا ہی پیسہ لگاتے ہیں۔ یہ جو 4 ارب روپیہ گیا ہے، یہ عاصم سلیم باجوہ صاحب نے یا ان کے کسی بڑے نے وہ جو پیزے والے پیسے ہیں ان میں سے نہیں دینے۔ ویسے وہ پیزے والے پیسے ہمارے ہیں، کیونکہ وہ تو نوکری کرتے تھے نا، اور پتہ نہیں وہ پھر کس طرح کر کے بیسیکلی ہمارے ہی پیسے کے اوپر تنہائی نہیں، روزی روٹی چلنی، اور پھر اسی پیسے کو گھما پھرا کے وہیں سے کرپشن اور کاروبار کرنے، اور پھر کہ جی چور تو وہ ہے، چور مچائے شور۔ یہ جو ہم وہ ٹیسٹ پیپر ہوتے تھے 7ویں 8ویں میں جب پڑھتے تھے تو وہ لکھا ہوتا تھا کہ جناب چور مچائے شور، اس کے پیچھے نا کہ ہماری چیزوں کی نقل کر کے پھر کہتے ہیں کہ جی کہ وہ چوری ہوگی ہماری چوری ہوگی۔ تو چور یہاں پہ شور مچا رہا ہے کہ چور چور چور۔ تو یہ پاکستان کا ایک المیہ ہے، اور یہ ایک واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح سیاستدانوں کو گندا کرنے کے لیے۔ اچھا پھر اس کے جواب میں کیا ہو رہا ہے؟ اس کے جواب میں یہ ہو رہا ہے کہ سیاستدان کہتے ہیں اے کام نہیں چلنے دینا سی۔ تو پھر اب آپ ان کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں کہ راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار عید کی تو چلو چھوڑو نا، اگلی واری صحیح۔ اس کی جو دوسری خبر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پہلے شہباز شریف سے جا کے ملاقات کی محمد علی دورانی صاحب نے، کل ملاقات جو تھی وہ مولانا فضل الرحمان سے کی، کیونکہ آج انہوں نے پی ڈی ایم کی اعلیٰ قیادت جو ہے وہ مرکزی قیادت، اس نے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ یار کہ وہ جو سی پیپلز پارٹی میں جو کچھ فیصلے ہوئے ہیں کہ نہیں الیکشن لڑنا ہے، استعفے نہیں دینے، اس پہ ہم نے اب کیا ری ایکٹ کرنا ہے، کیا فیصلہ کرنا ہے، ساتھ رہنا ہے یا چلنا ہے۔ وہ میں آپ کو کل گزارش کر چکا تھا کہ قرین قیاس ہے کہ پی ڈی ایم نہیں ٹوٹے گی۔ یہ عمران خان صاحب کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کے جو حمایتی اور ان کے جو ہم نوا ہیں ان کے لیے بھی یہ اچھی خبر نہیں ہے۔ لیکن کل اب جیل میں تو جو ملاقات ہو رہی تھی تو وہ تو خفیہ نہیں رہ سکتی تھی، لیکن کل والی ملاقات کو خفیہ رکھنے کی بڑی کوشش کی گئی۔ لیکن یہ ملاقات کی اطلاع خود مولانا فضل الرحمان کے کیمپ سے جاری کی گئی۔ یہ میں آپ کو مصدقہ اطلاع دے رہا ہوں، اور یہ جس بچے نے خبر بریک کی ہے وہ بچہ جو ہے اس کا نام ہے یار محمد، اے آر وے میں کام کرتا ہے، اور یہ اے آر وے نے خبر کل بریک کی تھی۔ وہ جو ہے یار محمد، وہ آپ یوں سمجھیں کہ وہ چھوٹا بھائی ہے ہمارا، تو اس نے یہ خبر بریک کی ہے۔ اب میں اس سے زیادہ اب آپ کو کچھ بتا نہیں سکتا۔ یہ جو پلان تھا ان کا کہ یار کہ یہ پریشر تھا مولانا فضل الرحمان پہ کہ ہم لوگ چھپ کے آ رہے ہیں، آپ نے یہ بات کسی سے شیئر نہیں کرنی، لیکن وہ خبر لیک کی گئی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، اور پھر اس میں جو باتیں ہوئیں، جو مذاکرات کہ جی وہ کیا ہونی تھی وہی ہونی تھی کہ مولانا ہاتھ تھولا رکھو، پھر وہ ان کو پریس کانفرنس کرنی پڑی یار محمد کی وجہ سے، یوں سمجھیں۔
کہ اس نے خبر بریک کر دی اور پھر اس کے بعد سب کو میڈیا آ گیا وہاں پہ، تو پھر وہ ڈسکلوز کرنی پڑی باقاعدہ بادل نخواستہ یعنی حکومت کو. یہ حکومت سے میری مراد ہے ریاست پاکستان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، جنہوں نے خفیہ طور پر بھیجا تھا محمد علی درانی کو، اور محمد علی درانی صاحب نے جو باتیں کرنی تھیں وہ یہی تھیں کہ جی کہ مولانا دیکھیں ہاتھ تھولا رکھیں، اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ سارے باس جڑے نے سارے وڈے تے نہیں نا گھر جا سکتے، اب آپ استعفے چاہتے ہیں کہ عمران خان، چلو ٹھیک ہے سمجھ آتی عمران خان استعفیٰ دے یا اس کو آپ ہٹائیں، تو لیکن آپ تو جناب اس کے پیچھے بھی اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا سیاست میں، اس طرح نہ کریں، کوئی درمیانی راستہ نکالیں، آئیں بیٹھتے ہیں گرینڈ ڈائلاگ کرتے ہیں. تو گرینڈ ڈائلاگ مولانا فضل الرحمان نے کرنا ہے یا نہیں کرنا، اکیلے تو وہ کر نہیں سکتے، پی ڈی ایم نہیں کرنا ہے، اور اگر ان کے اتنے ارادے نیک ہوتے تو یہ خبر یار محمد کے ذریعے لیک بھی نہ ہوتی. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.